بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے، بہت پرانے پیغمبروں میں سے، شروع کے دور کے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں جنہیں شرک کی تردید کے لیے بھیجا گیا، یعنی شرک کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا، یہ ایسے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ باقی جو آئے ہوں گے پہلے تو ان میں اخلاقی برائیاں ہوں گی، لیکن ان میں شرک آ گیا تھا ان کی قوم میں، تو یہ پہلی ایسی قوم ہے جس کے اندر شرک آ گیا تھا اور ان کو اس کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں کہا جاتا ہے، کافی ساری ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ 5000 سال کا وقفہ بتایا جاتا ہے، 5000 سال کا، اور ان کے درمیان ایک پیغمبر کا بھی ذکر آتا ہے، ادریس علیہ السلام کا، لیکن ادریس علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر نہیں تھے، اور جب نوح علیہ السلام آئے تب ان کی قوم میں شرک کا مرض ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا، ایک پینڈیمک کی طرح پھیلا ہوا تھا، کیونکہ پوری دنیا ہی اس کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ جب عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہی وہ سیلاب آیا تھا۔ تو انا بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی ہی اس کی قوم کی طرف، یہ کہ انذر ڈراؤ، نظر ینذرو انذر ڈراؤ، قوما کا اپنی قوم کو، انذر ینذرو سے ہے یہ انذر، کہ ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے کہ یاتیہم آئے ان کے پاس عذاب علیم دردناک عذاب۔ یہ کیا کہا؟ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ قالا کہا، یا قومی یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیرun ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، انعبدوا یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واطیعونی اور اطاعت کرو میری، یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اور وہ مہلت دے گا تمہیں، الی اجل مسمى ایک مقرر مدت تک، ان اجل اللہ بے شک مقرر وقت اللہ کا، اذا جب جاء وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر نہیں مؤخر کیا جاتا، نہیں وہ ٹالا جاتا، مجہول ہے، نہیں وہ ٹالا جاتا، نہیں وہ پوسٹ پون کیا جاتا، لو کاش کنتم ہو اگر ہو تم، تعلمون جانتے، یا کاش ہوتے تم جانتے، یا اگر ہو تم جانتے، کیسے بھی کر سکتے ہیں اس کا، کہ وہ آئے اور انہوں نے عبادت کو، یعنی انہوں نے دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو منع کیا، لیکن ان کی قوم کیا تھی؟ مانی نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے شروعات انہوں نے کی تھی، اور سارے ہی نبی نے اسی طرح اپنی قوم سے بات کی، اسی طرح ڈرایا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا، بلکہ وہ نیکیوں میں بدل دے گا، تمہارے گناہوں کو وہ تمہیں بخش دے گا، لیکن ان کی قوم نہیں مانی۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، دعوتو میں نے پکارا، قومو اپنی قوم کو، لیلن رات، و نہارن اور دن، رات اور دن، یعنی ان کی قوم مانی نہیں، عبادت کی، دوسروں کی عبادت کی، گناہ بھی نہیں چھوڑے ساتھ میں، اور پھر انہوں نے شکوہ کی اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ان کو دن اور رات پکار رہا تھا۔ ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جب تک گناہ نہ چھوڑے جائیں تب تک مقصد پورا نہیں ہوتا، یعنی گناہ سے کہتے نا عمر گھٹتی ہے، تو کیسے گھٹتی ہے وہ عمر گناہ سے؟ جیسے مان لو کسی کو 80 سال کی عمر ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ گنہگار ہے اور اس کی عمر گھٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 60 سال میں اٹھا لیا۔ اسی طرح اگر عمر بڑھتی ہے، مان لو کسی کوئی بہت نیک ہے، اس کی عمر پہلے ہی 20 سال کی تھی، لیکن وہ اس نے بہت نیکیاں کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس کو اور عمر مل گئی 40 سال تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بڑھا دی۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ عمر کا، اور پھر تقدیر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو ہے کیا ہے، اس میں بھی لوح محفوظ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو لوح محفوظ تقدیر، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ وہ کیسے پتا ہوتا ہے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، علیم ہیں اور باریک بین ہیں، بہت باریک بین جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرے گا تو اس کو اتنی عمر ملے گی، اور اگر اس نے برے کام کیے تو اس کو اتنی عمر ملے گی، اگر اس نے نیک کام کیے تو اس کو جنت ملے گی، اگر اس نے برے کام کیے اس کو دوزخ ملے گی، اگر اس نے محنت کی ہے تو اس کو روزی ملے گی، اگر اس نے محنت نہیں کی تو اس کو روزی نہیں ملے گی۔ یہ سب کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب ان کی قوم نے نہیں مانا
تب انہوں نے شکوہ کی، کالا کہا اے میرے رب بے شک میں دعوتو میں نے پکارا، میں نے دعوت دی، میں نے پکارا اپنی قوم کو، لیلن رات اور دن، فلم تو نہیں یزدہم زیادہ کیا انہیں، دعائی میرے پکارنے نے، مگر فرارن بھاگنے میں، یعنی میں ان کو پکارتا رہا اور وہ کیا کرتے رہے، وہ بھاگتے رہے، میری پکار پر انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے کلما جب بھی دعوتہم پکارا انہیں، لِتَغْفِرَ تاکہ تو بخش دے انہیں، جعلوا انہوں نے ڈال لی، انہوں نے بنا لی، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا اور انہوں نے ڈھانپ لیے، ثِیابہم اپنے کپڑے، وَأَسَرُّوا اور انہوں نے اصرار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کیا، استکباراً تکبر کرنا، یعنی شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو کتنا سنبھالا، کتنا سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے، وہ میری تبلیغ کو سنتے نہیں تھے، بلکہ اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈالا کرتے تھے، اور بلکہ تاکہ نوح علیہ السلام ان کو دیکھ نہ لے اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈال لیتے تھے اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم دنیا کے مال اور متاع میں بھی بڑی حریص تھی، لالچی تھی، ان کو لالچ بھی دیا گیا تھا، لالچ بھی کرتی تھی یہ قوم، اور ان کی باتیں بھی نہیں سنتی تھی، اور تکبر کرتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ اس قوم کے پاس بہت کچھ تھا۔ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، ثم پھر انی بے شک میں نے دعوتہم پکارا میں نے انہیں، جہارن با آواز بلند، جہار اعلانیہ بلند آواز سے، ثم پھر انی بے شک میں نے اعلنتو اعلانیہ کیا میں نے، لہم انہیں، واسررتو اور چھپ کر بات کی میں نے، چھپ کر، لہم انہیں، اسرارن چھپ کر پکارنا، یعنی میں نے ان کو چھپ کے بھی دعوت دی، چھپ کے بھی میں نے ان کو پکارا۔ فقلتو تو میں نے ان سے کہا، استغفر بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، بے شک وہ ہے غفارن بہت بخشنے والا، یرسل وہ بھیج دے گا، السماء آسمان کو تم پر، مدرارن خوب برسنے والا، مدرار خوب برسنے والا، درن سے بنا ہے، دودھ اور دودھ کی کثرت اور روانی، اسی سے پانی برسنے کو اسی سے مراد لیا گیا ہے، اور چراغ کا نور پھیلنا اور ستاروں کا بارونق ہونا، چہرے پر چمک آنا، یہ سب الفاظ پھر اسی سے لیے گئے ہیں۔ وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر، مدرارن خوب برسنے والا، وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ مدد کرے گا۔ اچھا یہ دیکھو اس میں کیا ہے، پیچھے آیت دیکھیں، آیت نمبر 10، تو میں نے ان سے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ غفور بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پر چڑھے، یعنی کون سی ہوتی ہے، جس میں بارش مانگنے کی جو نماز ہوتی ہے، صرف آیت استغفار جس میں یہ آیت تھی وہ پڑھ کر ممبر سے اتر گئے، لوگ حیران ہو گئے، تو فرمایا میں نے بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمان میں ہے، جس سے بارش زمین پر اترتی ہے، یعنی استغفار سے کیا ہوتا ہے، بارش برستی ہے، استغفار سے ہر پرابلم دور ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، یعنی ان سے کسی نے کہا کہ قحط پڑ گیا ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے باغ میں پھل نہیں آ رہے ہیں، اس کا ذکر کیا، یعنی خشک ہونے کا ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ کسی نے روزگار کی شکایت کی تو کہا، یہی نسخہ بتایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو بھی انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ ایک شخص نے ان کی محفل میں جو بیٹھا تھا یہ سب باتیں غور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ آپ ہر کسی کو، جو بھی آپ کے پاس پریشانی لے کر آتا ہے، آپ ہر کسی کو یہی وظیفہ بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی آیتیں پڑھ کر سنائی اور یہ کہا، کیا کہا کہ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یعنی اپنے پاس سے نہیں کہا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو کیا ہے کہ استغفار پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر پرابلم کا سولوشن۔ تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، تم استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے، جناتٍ باغات اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے، انہار نہریں،
یعنی جس چیز کی وہ لالچی تھی نوح علیہ السلام، اسی کی طرف ان کو بلا رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے کہ وہ ہر چیز تم کو دے گا، بیٹے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، بارشیں بھی ہوں گی، تم لیکن اللہ تعالیٰ کی بات مانو. نوح علیہ السلام اس طرح سمجھا رہے تھے انہیں. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی اور کل عمر آپ کی 950 سال ہوئی. اس درمیانی وقت میں 910 سال تک آپ اپنی قوم کو دین کی دعوت دن رات دیتے رہے، اجتماعی طور پر، اکیلے، انڈیویجولی، اعلانیہ، چھپ کر دیتے رہے. کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرا کر، کبھی جنتوں کی نعمت کی ترغیب دے کر، کبھی دنیاوی خوشحالی کی خوشخبری دے کر. غرض یہ کہ دین پر لانے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے آپ نے سارے طریقے اختیار کیے، مگر یہ ضدی قوم کفر پر ہی جمی رہی اور برابر اپنے نبی یعنی نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتی رہی، مگر آپ نے کبھی بھی شکوہ نہیں کی. یہ بھی آتا ہے نا ان کے بارے میں، ابن عباس کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، پھر کمبل میں لپیٹ کر ان کے مکان میں چھوڑاتے اور یہ سمجھتے کہ وہ مر گئے. جب وہ اگلا دن ان کو ہوش آتا پھر وہ تبلیغ کے کاموں میں لگ